تو ایسی چیز کو خریدنا جس کا بھی وجود ہی نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے۔ پھل آنے کی صورت میں جب پھل آ جائے گا تو یقین جان لیجئے یہ مفضی الی النزاع بنے گا کہ یہ جب بھینس بچہ جنے گی تو وہ بچہ ہمارا ہوگا اور ابھی ہی ہم سے پیسہ لے لیجئے اور اس بچے کو بیچ دیجئے۔ تو پھل آنے سے پہلے آم کے باغیچہ کو بیچنا، آم کے پھلوں کو بیچنا کیا یہ جائز ہے؟ اور اس پر ڈالی جنس کچھ عام متعین کرنا کیا یہ جائز ہے؟ جناب یاسین شیخ صاحب دہلی۔ ہمارے علاقے میں بھی اور دیگر کئی جگہوں پر عام طور سے پھلوں کو بیچنے کا اور آم کے باغیچہ کو بیچنے کا یہی طریقہ رائج ہے کہ پھل آنے سے پہلے سال بھر پہلے 2 سال کی 3 سال کی 4 سال کی لوگ بیع کر لیتے ہیں، یعنی اپنے درخت کے پھلوں کو بیچ لیتے ہیں اور اس پر کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں، کچھ ڈالی ڈال دیتے ہیں، کچھ جنس ڈال دیتے ہیں، اس طرح سے کہ اپنے باغیچہ کے پھل کو 10,000 روپے میں بیچا کہ ایک باغیچے میں جتنا بھی پھل آئے گا وہ سارے پھل خریدار کا ہوگا اور اس میں 100 آم جس کا باغیچہ ہے اس کو دیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بیچنے کا، یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں معدوم شے کی بیع جائز نہیں ہے، مجہول شے کی بیع جائز نہیں ہے۔ معدوم مجہول کہتے ہیں ایسی چیز کو بیچنا جس کا ابھی وجود ہی نہیں ہوا ہے، ایسی چیز کو بیچنا جو ابھی پایا ہی نہیں گیا ہے، ایسی چیز کو بیچنا جس کا خارج میں الگ سے کچھ ہے ہی نہیں وجود۔ تو جس وقت آم کو وہ بیچ رہا ہے، آم کے پھل کو، ابھی درخت پر صرف پتا ہے یا صرف منظر ہے اور بیچ رہا ہے آم کے پھل کو کہ جب پھل ہوگا، پھل نکلے گا، پھل بڑا ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ۔ چنانچہ معدوم شے کی بیع کو بیچنا جائز ہے ہی نہیں کیونکہ ابھی پھل آیا ہی نہیں ہے۔ پھل آنے کی صورت میں جب پھل آ جائے گا تو یقین جان لیجئے یہ مفضی الی النزاع بنے گا۔ مفضی الی النزاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ جھگڑے کا اور لڑائی کا سبب بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو کبھی بیچنے والے کا نقصان ہوگا یا کبھی خریدنے والے کا نقصان ہوگا۔ اگر آم میں خوب پھل آیا اور بالکل زبردست طریقے سے پھلا، ایک دم ڈالی اس کی جھک گئی اور اچھے اچھے پھل نکلے، تو بیچنے والا سوچے گا اے کاش کہ ہم اس کو کچھ دام میں بڑھا کر بیچے ہوتے، ہم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ اتنا پھل آ جائے گا۔ اگر آم میں بالکل ہی پھل نہیں آیا، اس کو مدھو مکھی کھا گئی یا یہ کہ اس کو کیڑے لگ گئے یا بارش کی وجہ سے، پتھر کی وجہ سے وہ آم چٹاہا ہو گیا، کولپت ہو گیا، خراب ہو گیا، سڑ گل گیا یا قابل انتفاع ہونے سے پہلے وہ ختم ہو گیا، تو پھر اس وقت آپ خریدار سے پوچھئے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ بیچارے نے 50,000 میں باغیچہ کو خریدا تھا اور 5,000 کا بھی اس کو آم نہیں آیا، سوچئے اس کا کتنا نقصان ہے۔ تو اس لیے شریعت ایسی چیز کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جس کے اندر کسی کا نقصان ہو، اور وہ چیز جس کا وجود نہیں ہے اس کو کیسے ہم بیچ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، مثال کے طور پر بھینس لے لیجیے، بھینس ہے اور وہ حاملہ ہے، حمل سے ہے۔ اب کوئی بندہ یہ چاہے کہ ہم اس کے حمل کو خرید لیں کہ یہ جب بھینس بچہ جنے گی تو وہ بچہ ہمارا ہوگا اور ابھی ہی ہم سے پیسہ لے لیجئے اور اس بچے کو بیچ دیجئے، تو یہ خریدنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ بچہ پارا ہوگا یا پاری ہوگی، مؤنث یا مذکر، اس میں کون سی قسم پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحت مند ہوگی یا کمزور، دبلی پتلی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو بھی پائے گا یا مرا ہی ہوگا، خدا نہ کرے کہ مرا ہی ہوگا کہیں پیدا ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے وہ مر جائے۔ تو ایسی چیز کو خریدنا جس کا بھی وجود ہی نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پورے تھن کو خرید لے کہ یہ جانور کے تھن کو ہم خرید رہے ہیں، اس کے اندر جتنا بھی دودھ ہوگا وہ سارا کا سارا دودھ ہمارا، یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں کتنا دودھ ہوگا، یہ صرف ہوا بھرا ہوا ہے یا صرف یہ سمپل دکھانے کے لیے ہے، حقیقت اس کے اندر دودھ نہیں ہے، یا دودھ 5 کلو نکلا اور اس نے گمان کیا تھا 10 کلو کا، یا اس نے گمان کیا تھا 2 کلو کا، نکل گیا 5 کلو۔ تو ایسی چیز کو خریدنا جس کے بارے میں ہمیں کنفرم علم ہی نہ ہو،
کا بھی وجود ہی نہ ہو، اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آم کے یہ باغیچے ہیں کہ آم کے باغیچے کو جس وقت خرید و فروخت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آم موجود ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو منظر آیا ہے، منظر نکلنے کے بعد بھی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ منظر نکلنے کے بعد ابھی پھل نہیں آیا ہے، پھل قابل انتفاع نہیں ہوا ہے، پھل بڑا اور ڈمھا اور پکنے کے لائق نہیں ہوا ہے۔ جب تک پھل بڑا اور ڈمھا اور پکنے کے لائق نہیں ہو جائے جب تک بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے منظر خراب ہو جائے، منظر میں کیڑے لگ جائیں، ہو سکتا ہے منظر ڈھک جائے، ہو سکتا ہے منظر بالکل دھوپ کی تپش کی وجہ سے جل جائے، اس وقت نقصان ہونا ہی طے ہے۔ اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں دوستو، باغیچہ کو بیچنے کی شکل یہ ہے کہ آدمی باغیچہ خریدنے والے سے، ہم لوگ یہاں اسے کھٹی کہتے ہیں، کھٹی سے اسے بات کر لے کہ میرا باغیچہ ہے، یہ باغیچہ ہم آپ کو ہی دیں گے اور ہم آپ کے ہاتھوں ہی خرید و فروخت کریں گے۔ آپ باغیچے کو سیراب کریں، اس پر دوائی ڈالیں اور اس کی نگہبانی کریں، اس کی نگرانی کریں، اور پھلوں کی جس طرح حفاظت ممکن ہو اس طرح آپ حفاظت کریں، اور یہ پھل ہم آپ سے ہی بیچیں گے۔ جب پھل بالکل پکنے کے لائق ہو جائے، جب ٹوٹنے کے لائق ہو جائے، اس وقت بیچے، اور بیچے بھی کس طرح سے؟ کنٹل کے حساب سے، کلو گرام کے حساب سے بیچے۔ مثال کے طور پر اس طرح بیچے کہ ہمارا یہ پورا پھل ہے اور ہم 2000 روپے کنٹل بیچنا چاہتے ہیں، 1000 روپے کنٹل بیچنا چاہتے ہیں، 1500 روپے کنٹل بیچنا چاہتے ہیں، اس حساب سے وہ بیچے گا تو جتنا پھل آئے گا اتنا پھل کنٹل کے حساب سے، وزن کے حساب سے بولے گا، اس میں نہ اس کا نقصان ہوگا اور نہ اس کا نقصان ہوگا، بلکہ جتنا پھل ہوگا اتنا پھل وہ بیچے گا اور جتنا پھل ہوگا اتنا پھل یہ خریدے گا۔ اس طرح سے بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ اس کے اندر اور یہ ہے کہ ڈالی رکھنا، یہ جنس متعین کرنا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پھلے گا بھی یا نہیں پھلے گا۔ ڈالی رکھنے والے نے رکھ دیا، اگر آم کے اندر پھل نہیں آئے تو کیا یہ کھٹی ہے اور یہ خریدار کسی دوسرے باغیچے سے لا کے اس کو آم دے گا؟ یا پھر ڈالی رکھنے کے وقت وہ بھی چھوٹا چاہیے، بڑا چاہیے اور ایسا چاہیے ویسا چاہیے، یہ ڈالی رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حاصل کلام یہ ہے کہ آم کے باغیچے کو، پھل کو بیچنے کی بس یہی بہتر شکل اور یہی شکل جواز کی ہے کہ آپ خریدار سے بات چیت طے کر لیں کہ جب اس کو ہم بیچیں گے آپ ہی سے بیچیں گے، آپ اس کی نگرانی کریں، نگہبانی کریں اور اس کی آپ پاشی کریں اور اس پر دوائیں ڈالیں۔ جب پھل بالکل تیار ہو کر کے پک جائے، پکنے کے قریب ہو جائے، پھر اس کو توڑوا لیں اور توڑوانے کے بعد جتنا خرچ کیا ہے خریدار نے اس پر دوا کا اور کیا کہتے ہیں نگرانی کا اور پانی کا اور دیگر چیزوں کا، اس کا پیسہ منہا کر لے، کاٹ لیں، اس کا پیسہ اس کو دے دیں، اور اس کے بعد جتنا پھل ہے اس کو وزن کے اعتبار سے، کلو کے اعتبار سے، کنٹل کے اعتبار سے، من کے اعتبار سے، ٹن کے اعتبار سے آپ بیچیں۔ اس طرح سے بیچنا جائز ہوگا۔